السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ویلکم۔ آج ہم آپ سے ایک سچی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب سے یہ کرونا کی وبا پھیلی ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس نے ہر شخص کو ہی متاثر کیا ہے، اسپیشلی جو غریب لوگ ہیں ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ فائزہ کے والد کا 2 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن حالات سے تنگ آ کر اس کے بھائی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ فائزہ اپنی ماں کے ساتھ گھر پر ہی رہتی تھی۔ پھر اس نے ایک سکول میں ٹیچر کے لیے اپلائی کیا تو اسے جاب مل گئی۔ ابھی اس نے 2 مہینے ہی کام کیا تھا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا اور سکول اور سب کچھ بند ہو گیا۔ ابھی اس کی کیونکہ نئی جاب تھی، اس لیے سکول کی طرف سے بھی کوئی تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد بات فاقوں پہ آنے لگی۔ اس کی ماں بھی بیمار رہنے لگی، یہ انہیں ہاسپٹل بھی لے کے نہیں جا سکتی تھی۔ ایسی حالت میں اپنے اکثر اوقات ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور فائزہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ محلے میں کچھ لوگوں سے کچھ نہ کچھ مانگ لاتی، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی حال بھی نہ تھا۔ وہ خود تو بھوکھی رہ سکتی تھی، پر اپنی بیمار ماں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ محلے والوں نے بھی لینا دینا کچھ کم کر دیا اور اس کی ماں بھی اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ اسے اب ہر حال میں ماں کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا، لیکن پیسے کے بغیر ہاسپٹل جانا ممکن نہیں، تو اسے پیسوں کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ محلے میں ایک بیرون ملک سے آئے فیملی والوں کے پاس گئی اور انہیں سب بتایا کہ ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، وہ کچھ قرض ہی اسے دے دیں۔ لیکن ان سخت دل لوگوں نے اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ تم لوگ پیسے کمانے کے لیے ڈونگ کرتے ہو، اور یہ خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ آئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کرے تو کیا کرے۔ پھر ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی بن کے کوندا۔ اسے یاد آیا لاہور سے خرم واپس آیا ہوا تھا اور ان کے گھر کے پاس ہی اس کا کمرہ تھا۔ خرم کی فیملی پہلے ایک اور شہر میں رہتے تھے، لیکن پھر وہ ان کے شہر میں ان کے پاس ہی آ کر رہنے لگے تھے۔ خرم لاہور میں نوکری کرتا تھا اور اب چھٹیوں پہ واپس آیا ہوا تھا۔ فائزہ نے اپنی عزت بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی ماں کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کا واحد سہارا بھی ماں ہی تھی، تو اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے حالات سے مجبور ہو کے اپنی عزت کا سودا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے خرم کے کمرے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اس کے قدم من کے برابر فیل ہو رہے تھے، لیکن اسے خرم کے پاس جانا تھا۔ وہ گھر سے نکلی اور خرم کے گھر کی طرف گئی۔ اسے خرم کے کمرے کا پتہ تھا، جس کا ایک دروازہ باہر سے بھی کھلتا تھا۔ وہ باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولنے لگی کہ دروازہ کھولو، میری ماں کو بچا لو۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور خرم سامنے کھڑا تھا۔ یہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور خرم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھ سے جو مرضی چاہو کر لو، مگر میری ماں کو بچا لو، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ خرم پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر اس نے فائزہ کو پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا، دروازہ بند کیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تفصیل سے بتاؤ، آخر بات کیا ہے۔ فائزہ بس روئے جا رہی تھی اور خرم سے بول رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو مرضی کر لو، لیکن اس کی ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ خرم نے ایک نظر فائزہ کے جسم پہ ڈالی۔ وہ ایک خوبصورت جسم کی مالک تھی، لیکن غربت اس کے ہر حال سے عیاں تھی۔ خرم نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ وہ آرام سے پوری بات بتائے۔ فائزہ نے کچھ ہمت کی اور خرم کو اپنا سارا حال بتایا کہ فاقوں سے زندگی کٹ رہی ہے اور گھر میں بیمار پڑی ماں تڑپ رہی ہے۔ اسے بیمار ماں کو دیکھا نہیں جاتا، کسی نے بھی اسے پیسے نہیں دیے، تو اب وہ اپنی عزت بیچنے اس کے پاس آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فائزہ نے اپنا دوپٹہ اتار کے نیچے پھینک دیا۔ خرم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے فائزہ کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے فائزہ پر رکھ دیا اور کہا، فائزہ تم بہت خوبصورت اور پیاری ہو، تمہیں کوئی بھی مرد پانے کی خواہش کرے گا، لیکن مجھے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں آ جاتی ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے، میرے والد صاحب کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور جب بارش ہوئی تھی ہمارے گھر کی چھت گر گئی تھی اور تمہارے ابو ہمارے پاس آئے تھے۔ چھت نہ ہونے کے سبب ہم سب، حتیٰ کہ ہماری ماں بھی بارش میں بھیگے ہوئے تھے، تو تمہارے ابو نے اپنا کوٹ اتار کر میری ماں کو پہننے کے لیے دیا تھا۔ اس وقت ہمیں یہ کوٹ دنیا کے ہر خزانے سے بڑھ کے لگا تھا۔ پھر تم لوگوں نے ہمیں پورا ہفتہ اپنے گھر میں رکھا تھا، جب تک ہمارا چھت نہ پڑ گیا، اور کھانا بھی ہم سب ساتھ ہی کھاتے تھے۔ میں اس وقت کو نہیں بھول سکتا۔ میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا، چاہے کتنا ہی پیسہ لگے، تم اپنی عزت سنبھال کے رکھو۔ فائزہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ خرم نے اسے گھر جانے کو کہا اور خرم نے پھر اس کی ماں کے علاج کا بندوبست کر دیا۔
دوستو آپ کو سچی کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حالات بہت خراب ہیں، اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں۔ بہت سے سفید پوش لوگ جو کسی کو کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، خراب حالات سے دوچار ہیں۔ اگر آپ سے کچھ ہو سکے تو کسی کی ہیلپ ضرور کر دیا کریں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، سو جہاں تک ممکن ہو نیکی کرتے رہو۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے لا سکیں اچھی ویڈیوز جنہیں دیکھ کے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔